بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور عنقریب اس جرم کی پاداش میں وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، اس 10 منٹ کے وقت میں آپ کے سامنے یتیموں کے حوالے سے انتہائی اہم مسئلہ جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ نساء معاشرتی مسائل کے حوالے سے، خانگی امور کے حوالے سے، زوجین کے حقوق کے حوالے سے بڑی معروف سورہ ہے، اور اس میں پہلے رکوع میں ایک انتہائی اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خاندان میں، معاشرے میں، برادری میں، فیملی میں انسان کی جو زندگی ہے وہ اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی نہیں بتائی کہ آپ نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے۔ کسی کی وفات جوانی کی عمر میں ہی ہو جاتی ہے، کسی کی وفات شادی کے کچھ عرصہ بعد ہو جاتی ہے، کسی کی وفات بچپن میں شیر خواری کے عالم میں ہی ہو جاتی ہے، کسی کی وفات اولاد کو بیاہ کر ان کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر کے ہوتی ہے۔ یہ رب کائنات کا نظام ہے۔ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی گھر میں کسی کے بچے چھوٹے ہیں اور گھر کے سربراہ کی وفات ہو گئی ہے، اب چھوٹے بچوں کا کفیل خاندان میں کوئی نہ کوئی بنتا ہے۔ وہ چچا بھی بن سکتا ہے، تایا بھی بن سکتا ہے، ماموں بھی بن سکتا ہے، خاندان کا کوئی فرد بھی بن سکتا ہے۔ شریعت نے ہمیں کچھ باتیں سکھائی ہیں، اور اس میں پہلا ادب یہ سکھایا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ یتیم بچے جن کے آپ کفیل بنے ہیں ان کا مال اپنے مال کے ساتھ، باطل نیت کے ساتھ، غلط ارادے کے ساتھ، یہ سوچ کر کہ بچے بڑے ہو جائیں گے، ان کو مال کا پتہ لگ جائے گا، ان کی جائیداد کا انہیں علم ہو جائے گا، لہذا کھا پی جائیں، مزے اڑائیں۔ فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ان کا مال جو اچھا مال ہے، طیب مال ہے، آپ کے غلط ارادے کی وجہ سے، غلط نیت کی وجہ سے اس کو خبیث مال کے ساتھ نہ بدلو۔ لا تأکلوا أموالهم إلى أموالكم، اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کا مال نہ کھاؤ، إنه كان حوبا كبيرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کی کفالت میں اگر یتیم بچے ہیں اور ان کا مال ان کے والدین نے چھوڑا ہے، جائیداد کی صورت میں ہو سکتا ہے، نقدی کی صورت میں ہو سکتا ہے، پراپرٹی کی صورت میں ہو سکتا ہے، پلاٹس کی صورت میں، دکانوں کی صورت میں، کوٹھیوں کی صورت میں، زرعی زمین کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا مال تجارت ہو سکتا ہے، غلہ پڑا ہوا ہے، کوئی مال تجارت دیگر سامان اجناس کی صورت میں پڑا ہے، تو ایسی نیت سے کہ بچے بڑے ہو جائیں گے، لہذا جلدی جلدی ان کے بڑے ہونے سے پہلے کوئی بہانہ لگا کر ان کے مال پہ قبضہ کر لیں تاکہ بڑے ہو کر بچے مطالبہ نہ کریں، ہم ان کو یہ کہہ دیں گے کہ آپ چھوٹے تھے، آپ کے اوپر پیسے لا گئے ہیں۔ تو یہ شریعت کہتی ہے انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ دوسرا ادب یہ ہے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، آپ یتیموں کو آزمائیں، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، جب تک وہ سن رشد کو، سن شعور کو، بلوغت کو نہیں پہنچاتے۔ آپ ان کو کسی، یعنی بچہ ہے 10 سال، 12، 14، 15 جتنے کا ہے، ان کو کچھ پیسے دے کے آزمائیں۔ یہ قرآن کا اصول ہے جو سورہ نساء کے پہلے رکوع میں بیان ہے
کہ آپ انہیں پیسے دے کے آزمائیں آیا انہیں روپے پیسے کی برتھ کا قیمت کا احساس ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے اس کو 5000 کا نوٹ دیا ہے، وہ جب تک لوگوں کو کہتا ہو تو روپیزہ شیزہ کھوئی یا موجہ خریدے، اس کا مطلب ہے اس کو پیسے کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان آنستم منہم رشدا، اگر آپ ان میں شعور پائیں کہ انہیں پیسہ سنبھالنے کا، اس کی قدر و قیمت کا احساس ہے، فادفعوا الیہم اموالہم، تو ان کا مال پھر ان کی طرف لوٹا دیں۔ لیکن اگر آپ نے محسوس کیا کہ انہیں پیسہ سنبھالنے کا، پیسے کا احساس، قدر و قیمت کی بات کا کوئی علم نہیں ہے، تو ان کو پیسے ابھی نہ دیں، ابھی کفالت کرتے رہیں۔ لیکن کفالت کیسے کرنی ہے؟ تیسرا اصول یہ ہے کہ من کان غنیا فلیستعفف، اگر آپ کفیل ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو مال، بہت سارے مال و دولت سے نوازا ہے، اگر 6 بچے آپ کے پل رہے ہیں تو ایک یتیم بھی پل جائے گا تو آپ کے گھر میں کوئی قیامت نہیں آنے والی۔ لیکن ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اگر آپ بھی تنگ دست ہیں، آپ بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، آپ کے پاس وسائل بڑے محدود ہیں، تو جتنا ان کا مال ان کے اوپر لگ رہا ہے فلیأکل بالمعروف، تو اس دستور کے مطابق ان کا مال ان کے مال سے کم کرے۔ ان کے اوپر فرض کیا ایوریج میں 300 400 500 ڈیلی لگ رہا ہے، تو یہ انتہائی ناانصافی اور ظلم ہے کہ آپ ان کے اصل مال سے 5 10 ہزار ڈیلی کاٹتے ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، یہی ادب یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ میرے بھائیوں، چوتھا اصول یہ بتایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب ان کا مال آپ ان کی طرف لوٹائیں، یعنی آپ نے محسوس کر لیا کہ اب بچوں کو سمے شعور آ گیا، بڑے ہو گئے، چلے بچے اب پیسے مانگ رہے ہیں، ان کا ذریعہ روزگار چاہیے، ان کو پیسے دینے چاہیے، دے دیں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر گواہ بنا لیں، جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، شریعت کا بھی اصول ہے۔ یہ 4 اصول شریعت نے بتائے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، جو قرآن کریم میں اصول بتایا گیا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، کہ بچوں کے چھوٹے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ جائیدادیں نہیں بن رہی، یہ مال نہیں بن رہا، یہ پراپرٹیز نہیں بن رہی، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ آپ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بن رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور یہ تو دنیا ہے، اور ان قریب یہ سعیرہ جہنم میں بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جس طرح کہ آپ نے یہ 2 انگلیاں ملا کے دکھائیں، کہ شہادت کی انگلی اور دوسری ساتھ وسط والی انگلی، جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ان کی معیت ہے یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں کل قیامت کے روز اس طرح ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے ساتھ دوسری طرف شریعت نے ہمیں تھوڑا سا ڈرایا بھی، وہ کس انداز سے فرمایا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو سارے مخاطبین کو، مسلمانوں کو، ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہمیں موت آ جائے، لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، ہماری کمزور اولاد، ناتواں اولاد پیچھے بیٹھی، معصوم اولاد پیچھے بیٹھی، ہم نے تو مر کے چلے جانا ہے۔ یہ قرآن نے احساس دلایا ہے، شاید ہمیں احساس نہ ہوتا، یہ قرآن کی آیت احساس دلا رہی اسی رکوع میں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، لوگوں کو ڈرنا چاہیے اپنی اولاد کے حوالے سے کہ اگر ہمیں موت آ جائے
تو کیا جو سلوک ہم یتیموں کے ساتھ سوچے بیٹھے ہیں کر رہے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد سے ایسا ہو تو کیا دنیا میں اگر ہمارے سامنے ایسا ہوتا ہوگا ہم برداشت کر لیں گے؟ اسی لیے قرآن نے پھر تکرار سے کہا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ یتیموں کا مال جو ہے نا یہ کبھی ہضم نہیں ہوتا ہوتا۔ حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں روزے دار افطاری کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، 1 منٹ ابھی رہتا ہوتا ہے تو کھجور نہیں بندہ اٹھا کے کھاتا کہ کہیں میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ کسی کو نہیں نا ضرورت ہوتی، کہتے ہیں ابھی وقت نہیں ہو۔ یہ انسان کتنا ظالم بن جاتا ہے اس وقت جب یتیموں کا مال جائیدادیں پوری کی پوری غبن کر جاتا ہے، جب بہنوں کی وراثتوں کا حصہ کھا جاتا ہے، جب حاجی صاحب ساری جائیداد پکڑ کے اپنے بچوں کے نام لگوا دیتے ہیں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہاں پہ یہ سارے اصول کہاں پہ جاتے ہیں؟ وہاں پہ کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا جبر کر رہے ہیں۔ یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے، معصوم اولاد کا مال کھایا جا رہا ہے، بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے کا حصہ کھا رہا ہے۔ یہ میرے بھائیوں یہ ظلم اور جبر کی وہ داستانیں ہیں جو قرآن کریم نے ہمیں ویک اپ کال پہ طور پہ کہا ہے اور بتایا ہے یہ کام کرو گے تو جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھرو گے۔ لہٰذا بھائیوں یہ چند باتیں ہم نے بیان کی ہیں، یہ قرآن کریم کی تعلیم سمجھ کر، نصیحت سمجھ کر اسی بات کو اپنی زبان میں اپنے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں تک پہنچائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا